بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایک تو ان کی زندگی میں یوم عرفہ کا دن آ رہا ہے۔ عام مسلمانوں کو یہ سوال ہوتا ہے کہ جی یوم عرفہ کیا ہے اور یوم عرفہ کا دن کیا ہے، کیا مطلب ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے تو عید الاضحیٰ کے جو 10ویں ذوالحجہ سے سٹارٹ ہوتی ہے، یعنی 10 ذوالحجہ کو قربانی وغیرہ ہوتی ہے تو عید قربان سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عید جو ہے وہ 10 ذوالحجہ سے سٹارٹ نہیں ہوتی، عید دراصل 9 ذوالحجہ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں قسمیں اٹھا کر یہ بات کہی ہے کہ فجر کی قسم ہے، حالانکہ اللہ رب العزت کو قسمیں اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سرے سے کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی اور سمجھائی اور بتائی ہے مسلمانوں کو کہ یہ دن جو ہے بڑی اہمیت کے حامل ہے، بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ یعنی ان دنوں جیسے کوئی دن نہیں ہے، ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال وہ عام دنوں کے برابر نہیں ہیں۔ اب یوم عرفہ کیا ہے سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، پھر بات سمجھیں گے کہ 9 ذوالحجہ سے کیوں عید سٹارٹ ہوگی۔ یوم عرفہ یہ ہے، یوم عرفہ بولتے ہیں 9 ذوالحجہ کو، یعنی جب حاجی جو ہے حجاج کرام عرفات کے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں سارے کے سارے، اور اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کر رہے ہوتے ہیں، اس کی رحمت اس کی برکات کے سوال کر رہے ہوتے ہیں، اس سے اپنی نجات کی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اس دن کو یوم عرفہ بولتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یوم عرفہ یہ ہے کہ اس دن اللہ رب العزت اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جنت کے دروازوں کو بھی کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس دن اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ بڑا فخر کرتے ہیں، بڑا فخر کرتے ہیں، اور اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو تم تو کہتے تھے یہ دنیا میں جا کے فساد کریں گے، لہو بہائیں گے، ایک دوسرے کو قتل و غارت کریں گے، یہ دیکھو سارے کے سارے 2 چادروں میں آئے لپٹے ہیں اور بیٹھے ہیں، مغفرت طلب کر رہے ہیں، جنت کا حصول چاہتے ہیں، جہنم سے آزادی چاہتے ہیں، میرے رحمت کی میری مغفرت کے متلاشی ہیں، میری رضا چاہتے ہیں، سارے کے سارے یہاں پہ اکٹھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت 9 ذوالحجہ کو یعنی یوم عرفہ کو عام معافی کا اعلان کر دیتے ہیں، عام معافی ملتی ہے، جو شخص بھی معافی مانگے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اب اس دن میں ایک بہت بڑا عمل ہوتا ہے، وہ عمل یہ ہے رسوائی والا عمل کہ یعنی ساری زندگی، سارا سال اور ساری رات اور سارا دن شیطان انسان کو بھسلاتا ہے، بہکاتا ہے، اللہ رب العزت سے دور کرتا ہے، جہنم کا حقدار اور جہنم اس کے نام الاٹ کرا دیتا ہے۔ جب اللہ رب العزت اس دن میں انسان کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو اس سے دور کر دیا جاتا ہے، بلکہ ختم ہی کر دیا جاتا ہے، تو شیطان اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے، اپنے منہ پہ مٹی ملتا ہے اور پیٹتا ہے، زارو زار روتا ہے کہ یہ کیا ہوا، میں نے تو انہیں بہکایا تھا، بسلایا تھا، اللہ کی ناراضگی ان کے حق میں ڈلوا دی تھی، مگر اللہ رب العزت پھر بھی اس سے راضی ہو گیا۔ تو یہ ہے یوم عرفہ۔ اور ایک ساتھ بات یہ بھی سمجھیں کہ یوم عرفہ میں کیے جانے والے اعمال ان کا اللہ رب العزت کے ہاں بڑا اجر و ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عام دنوں میں کوئی شخص بھی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو 70 حریفاً 70 سال کی مسافت جہنم کی آگ سے دور کر دیا جاتا ہے اس کے چہرے کو۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ والے دن کا جو شخص روزہ رکھتا ہے اس روزے کی بدولت انسان کو اللہ رب العزت 1 سال آئندہ آنے والے اور 1 سال پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے عنایت اور یوم عرفہ۔ اور دوسری بات جو میں نے کہی کہ عید جو ہے وہ 9 ذوالحجہ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے، 10 ذوالحجہ سے قربانی ہوتی ہے، مگر ایک دن پہلے مسلمانوں کے لیے عید ہو جاتی ہے۔ وہ اسی لیے عید ہوتی ہے
کہ جب اللہ رب العزت 9 ذی الحجہ کو عام معافی کا اعلان کر دیتے ہیں، مسلمانوں کو معافی ملنا شروع ہو جاتی ہے، جب اللہ رب العزت اس طرح مغفرت کرنا شروع کر دے تو مسلمان کے لیے کسی عید سے کم نہیں ہے۔ تو یہ بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، 10 ذی الحجہ بھی عید کا دن ہے، قربانی کا دن ہے۔ مسلمانوں، بہنوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، یہ بات سمجھیں کہ ہمارے کیے ہوئے اعمال ہی ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بنیں گے، اور جنت میں حصول انعامات کے لیے ہی یہ اعمال ہمارے سبب بنیں گے، ہمیں جنت میں نعمتیں ان اعمال کی بدولت ہی ملیں گی۔ تو سب دوست بھائی جہاں تک آواز پہنچے 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیں، اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کریں، خالی اپنے لیے نہیں، اپنے ماں باپ کے لیے، دنیا پہ ہیں تو ان کے لیے صحت سلامتی کی دعائیں کریں، صحت کی، تندرستی کی، عافیت کی، ایمان والی لمبی زندگی کی دعائیں کریں۔ اگر ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے جنت کا سوال کریں اور اللہ رب العزت کی رضا اپنے نام کرنا۔